یہ آپ کے بغل والا کہاں گیا؟ یہ نہیں آیا ہے؟ وہ بیٹھتا نا گورا سا لڑکا ایسے، کہاں ہے؟ نہیں ایک اور بیٹھتا ہے، تو اس کو کیوں بتا رہے ہیں؟ میں کون جس کو رہا ہوں اس کو نہیں بتا رہے، اس کو بتا رہے، نالائق ہو تو سامنے بیٹھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ التوراۃ نکال کے مفسر نے بتایا کہ الف لام عہد خارجی کا ہے، الکتاب میں یعنی خاص کتاب مراد ہے، یعنی تورات۔ عہد کا یہ مطلب ہوتا ہے نا متعین کتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قفا تقفیہ، قفا اس گدی کو بولتے ہیں، قفا تقفیہ پیچھے کرنا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بعض حضرات مفسرین کے قول کے مطابق سمجھے 70,000 نبی آئے ہیں۔ کتنے؟ بعض حضرات نے 4,000 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے؟ 4,000 نبی آئے ہیں، اور ان کے درمیان جو مدت ہوتی ہے وہ تقریباً 1500 سال کی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی جو مدت ہے یہ تقریباً 1500 سال کی ہے، جیسا کہ مورخین اور مفسرین نے اس کو درج کیا ہے، کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اے اتبعناہم، اے اتبعناہم رسولاً فی اسری رسول، تم سے یہی امید ہوئی، تم جاؤ گے تو دکان ہی بند ہو جائے گی۔ اے اتبعناہم فی اسری رسول، اسر مانے بعد رسول، اثر نشان کو کہتے ہیں، اسر کے معنی بعد کے آتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو، ہا ضمیر کا مرجع رسول، ہا ضمیر کا مرجع رسول، یعنی ہم نے ان کو کر دیا ایک رسول دوسرے رسول کے بعد، مطلب یہ ہے کہ لگاتار رسول بھیجے، لگاتار پیغمبر بھیجے، یہ کے بعد دیگرے، رسولاً فی اسری رسول، ایک رسول دوسرے کے پیچھے، دوسرے کے بعد، یعنی یہ تسلسل رہا، یہ تسلسل رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں کوئی پہلے پیغمبر نہیں ہیں، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اہل کتاب جن پر تمہارا ایمان ہے، اور جو بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بڑے جلالی تھے، ان کے دور تک ہمت نہ ہوئی کسی بنی اسرائیل کی کہ وہ کسی نبی کو قتل کرتا، اس لیے کہ ان کے دور تک بہت دبدبا رہا۔ اس کے بعد کے جو پیغمبران ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یرمیاہ، شمون، عیسیٰ، ادریس وغیرہ وغیرہ حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے بیچ کے درمیان یہ پیغمبر ہیں۔ ان میں بھی بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا، ظاہر سی بات ہے، قرآن نے کہا ہے کہ بہت سو کے نام ہم نے ذکر کیے ہیں، بہت سے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کا نام ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ قرآن ضرور کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک راہبر اور پیغمبر ہم نے بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس نبی کے نائب کے طور پر رہا ہو لیکن پہنچا ہے، ارے نائب ہی صحیح لیکن پہنچا ہے ہر قوم کے پاس، سمجھے کچھ بات کو۔ وَآتَيْنَا، ارے دوسری ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ أَيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیج دیں، جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیج دیں اس وقت تک کسی قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے ہیں، ہلاک نہیں کرتے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانیاں، المعجزات یعنی معجزات عطا کیے۔ کیا؟ معجزات عطا کیے۔ عیسیٰ بن مریم کا خاص کر تذکرہ کیا، اور یاد رہے دیگر جب پیغمبروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے والد کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن نسبت یہاں پیغمبر کی نسبت مضبوط ادھر سے ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم بھی یہ اسی لیے آتا ہے کہ کچھ نالائقوں نے جو ان کو کہا تھا کہ وہ ابن اللہ ہیں،
سمجھا نہیں؟ یا عیسیٰ مریم اور اللہ مل کے 3 جز مل کے ایک جز یعنی ایک اللہ ہے، اس کا رد کرنے کے لیے کہ عیسیٰ کوئی خدا نہیں، مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس لیے جگہ جگہ آتا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ دیگر نبیوں کا ذکر آتا ہے تو باپ اور ماں کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ ارے کچھ سمجھے؟ تو احیاء الموتیٰ و ابراء الاکمہ والابرص، یہ معجزات کا ذکر کیا جو مشہور معجزات تھے ان کے دور میں، یہ اس کا بڑا زور تھا جادو وغیرہ کا۔ تو کہا جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور مادرزاد اندھے کو اور ابرص کوڑھی کو شفا بخشنا، ابرا ارے بری کر دینا، ٹھیک کر دینا، یہ ان کے معجزات میں سے نمایاں معجزہ تھا۔ پہنچتے تھے کسی قبر پہ، کہتے تھے تم یا اہل القبر قم باذن اللہ، تو مردہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو زندہ بھی کیا، جیسا کہ مفسر بھی ذکر کریں گے، جو اپنی قبروں سے باہر نکلے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو طاقت دی تھی، قَوَّيْنَاهُ تفسیر کی ہے ایدہ تائیدن کی، ہم نے ان کو قوت بخشی تھی روح القدس کے ذریعے۔ دیکھیں روح اور قدس یہ اضافت الموصوف الی صفت کی قبیل سے ہے، روح موصوف ہے، قدس صفت ہے، اور روح المقدسہ کے معنی میں ہے پاکیزہ روح۔ قرآن کریم نے اس کا اطلاق حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے کیا ہے، جو حضرت روح القدس سے تائید کا مطلب یہ تھا کہ وہ دشمنوں سے حفاظت کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ من اضافت الموصوف الی صفت، اضافت الموصوف الی صفت کی قبیل سے ہے، اے روح المقدسہ تو، یعنی روح مقدسہ پاکیزہ روح۔ جبرائیل کون مراد ہے اس سے؟ یعنی جبرائیل لطہار، ارے جبرائیلو بھی پڑھیں گے یعنی ہوا جبرائیلو، نالائق اور جبرائیلہ بھی پڑھیں گے روح القدس سے بدل قرار دیتے تو حالت جری میں ہو جائے گا، غیر منصرف ہے جس کی وجہ سے نصب آئے گا۔ لطہارتی، سوال پیدا ہوا جبریل کو روح القدس کیوں کہا؟ کہہ رہے ہیں ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ یسیر معہ حیث سارا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے جہاں وہ جاتے۔ فلم تستقیموا، پھر بھی تم درست نہ ہوئے، ارے پھر بھی تم سیدھی راہ پر نہ آئے، پھر بھی تم سیدھی راہ پر نہیں آئے اہل کتاب۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، بھلا کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا، کوئی رسول بما ایسی چیز کو لے کر لا تہوی انفسکم، جو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، یعنی جو تمہاری خواہش کے خلاف چیز تھی، من الحق بھی یہ بیان ہے بما میں ما کا، یعنی حق بات، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ جب کوئی نبی لے کر کے حق بات آیا تو چونکہ خواہش نفس کے خلاف تھی اس لیے تم نے تکبر کیا، تکبرتم عن اتباعہ، یعنی تم نے اس کی اتباع سے سرکشی کی، ارے تکبر اختیار کیا۔ استکبرتم کی تفسیر تکبرتم سے کر کے بتایا کہ سینتا طلب کے لیے نہیں ہے، پیچھے بھی بتا چکا ہوں۔ جواب کلما یا کلما کا جواب ہے وہ محل الاستفہام، اور یہی محل استفہام ہے۔ والمراد بھی التوبیخ، اور مراد اس سے توبیخ، ڈانٹنا ہے، سرزنش کرنا ہے۔ افکلما میں جو حمزہ ہے وہ اسی پر داخل ہے، اصل میں ہے کہ بھلا جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا، یعنی حق بات جس کو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے، تو کیا تم نے تکبر نہیں کیا؟ یعنی یہ لوگوں تم نے تکبر کیا، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اس پہ۔ یہ کوئی آخری پیغمبر، یہ تو آخری ہیں، یہ تو وہ اینٹ خالی تھی عمارت میں، اب وہ لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک۔ لیکن اس سے پہلے جو حضرات انبیاء آئے ان کے ساتھ تمہارا جو رویہ رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نبی کی مخالفت صرف عناد اور سرکشی کی وجہ سے کر رہے ہو۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، اللہ نے کہا کہ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے تھے کہ اپنے نسلوں کو کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے گا تو اس کو جھلانا، جادوگر اور ساحر کہنا، ارے مجنون اور جادوگر کہنا، ذکر کیا نا قرآن میں۔ اتواصوا بہ، قرآن کہہ رہا نہیں بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، اور جو سرکش ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کی فطرت موافقت کرتی ہے، ایک کی فطرت دوسرے کی موافق ہوتی ہے، تو جو ایک سرکش جو کام کرتا ہے وہی دوسرا بھی اختیار کرتا ہے۔
ففریقا منہم کذبتم کعیسیٰ وفریقا تقتلون، چنانچہ ان میں سے ایک فریق کو تو تم نے جھٹلا دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وہ فریق ارے عیسیٰ کی تکذیب نہیں کی، سولی تک پہنچا دیا۔ وفریقا تقتلون، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے، ایک فریق کو تم ارے قتل کرتے ہو، ظاہر سی بات ہے اب نہیں قتل کرتے ہو، اصل تو ہے کہ ایک فریق کو قتل کیا، ایک فریق کو جھٹلایا۔ لیکن جب ماضی کی ملزات حال ماضیہ کی حکایت جب مقصود ہوتی ہے، یعنی ماضی میں جو کام ہوا ہے جب حال میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس کی منظر کشی، تو اس کو مضارع سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسے آدمی کہتا ہے دوران گفتگو کہ یہ جنگ احد ہے، یہ جنگ احد ہے، یہ مرحب حضرت علی کے سامنے ہے نا، ایک ہی وار میں دو ٹکڑے اس کے ہو گئے۔ وہ بزبان حال وہ کہہ رہا تھا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، سمجھا نہیں؟ تو یہ جو سامنے جو منظر کشی آپ کرتے ہو، حالانکہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے، اس کو کہتے ہیں حال ماضیہ کی حکایت۔ تو قتل تو کیا تم نے، لیکن اب مضارع سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، ایک فریق کو، تو وہی نقشہ کھینچنے کی منظر کشی حکایت، اسی کو کہا المضارع لحکایت الحال الماضیہ۔ مضارع یہ حال ماضیہ کی حکایت کے لیے ہے، حال ماضیہ کی حکایت کے لیے ہے۔ اے قتل تم، یعنی تم نے قتل کیا، کا زکریہ و یحییٰ، جیسے زکریہ ان کے بیٹے یحییٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم، وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا، یعنی یہ استہزان ان بدماشوں نے کہا کہ نبی سے استہزان کہا، ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل ارے پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں۔ اس کا ایک مطلب مفسر نے ذکر کیا ہے، جمع اغلف، یہ غلف اغلف کی جمع ہے، جیسے اسود کی جمع سود آتی ہے، ایسے اغلف کی جمع غلف۔ اے مغشات باغطیۃ، یعنی ڈھکے ہوئے ہیں ڈھکنوں سے، ارے ڈھکن سے بند ہیں، ڈھکنوں سے، اغطیہ غطا کی جمع ہے۔ فلا تعی ما تقول، جس کی وجہ سے تمہاری باتیں وہ محفوظ نہیں کر رہے ہیں۔ بات سمجھو، یعنی انہوں نے کہا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل پہ حفاظتی غلاف چڑھا ہوا ہے، کوئی غلط بات اس میں نہیں بیٹھے گی، ہم اپنے دل پہ پکے ہیں، چاہے جتنا کہتے رہو گے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا مفہوم ہے کہ تنزن ان بدماشوں نے کہا کہ بھائی تم کتنی بھی دعوت کی باتیں کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، لیکن تمہاری اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہمارے اوپر، کوئی اثر، اس لیے کہ ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دل پر۔ دونوں مفہوم الگ الگ ہے۔ پہلا کا مفہوم مثبت انداز ہے کہ مطلب غلط کوئی بات اس میں نہیں جائے گی، حفاظتی پردہ چڑھا ہے، غلاف چڑھا ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی، اس کا مفہوم وہ مثبت نہیں، منفی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بات تم لوگ کر رہے ہو نا، دعوت دے رہے ہو اسلام کی بار بار، اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ قرآن نے کہا بل، میں نے عرض کیا تھا کہ بل ما قبل کی نفی ہوتی ہے، ما بعد کا اس بات ہوتا ہے، تو اس کی نفی ہوئی کہ پردہ وردہ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو بل للاضراب، بل یہ اضراب کے لیے ہے، اس سے اعراض کیا۔ لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو ارے ان پر لعنت کی ہے، پھٹکار کیا ان کو، ان پر پھٹکار بھیجی ہے۔ ابعدہم عن رحمتہ، لعنت کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی رحمت، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وخذلہم، اور ان کو محروم کر دیا ہے، عن القبول، حق بات کے قبول کرنے سے، حق بات قبول کرنے سے ان کو محروم کر دیا ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ولیس عدم قبولہم لخلل فی قلوبہم، مفسر نے اس کا نتیجہ نکالا کہ اور ان کا قبول نہ کرنا یہ حق بات کو، لخلل، کسی ایسے خلل کی وجہ سے نہیں ہے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، کوئی خلل نہیں، کوئی خرابی نہیں دل میں، دل ان کے بھی ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے محروم کر دیا، اس لیے اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ ارے ایمان کی طاقت، یعنی ایمان کی دولت ادا کی ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، ورنہ آج نہیں کل قبر میں تو سونا ہی ہے،
قال تعالیٰ فقلیلا ما یؤمنون، فقلیلا بس یہ لوگ بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں، ما زائدۃ لتاکید القلہ، ما زائدہ ہے قلت کی تاکید کے لیے، اے ایمانہم قلیل جدا، یعنی ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس کوئی کتاب آتی ہے اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرتی ہے لما معہم، ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، من التوراتی یعنی تورات کی، هو القرآن، وہ قرآن ہے۔ او مول صاحب، تصدیق کرنے والی کتاب کون ہے؟ قرآن۔ جو تورات میں بنیادی عقائد موجود تھے اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے نہیں کرتا؟ بھئی ناحق قتل نہ کرو، ہے نا، قصاص وغیرہ کا اس میں بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا اس میں بھی ذکر ہے، شکل الگ ہے، مقدار کا فرق ہے، لیکن چیز تو موجود ہے۔ ایک اللہ کی توحید کا اقرار اس میں بھی ہے، آخرت کی فکر، حساب کتاب، جی یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ تو تصدیق کا یہی مطلب ہے کہ جو بنیادی چیزیں موجود ہیں تورات میں، قرآن بھی ان کو بیان کرتا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اے قبلی مجیء، یہ قبلو کے بعد نکلا مجیء ہی، تو من قبلی مجیء ہی ہو جائے گا، اے قبل مجیء ہی، اے من قبلی مجیء ہی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ اس سے پہلے یعنی آپ کی آمد سے پہلے، کون لوگ؟ اہل کتاب، وہ مدد مانگتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وہ یقولون، کہتے تھے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، اے فی آخر الزمان۔ ارے نصب جو ہے نا وہ فی محذوف ہے، اس لیے عرض کر دیا، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے ان کے خلاف اس نبی کے ذریعے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ تو یہ اہل کتاب جانتے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، چونکہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اس کا تذکرہ تھا، نبیوں نے بتایا تھا۔ تو یہ لوگ دعائیں کرتے تھے مدینہ میں، وہ جو مشرک قبائل تھے نا ان کے خلاف، جب کوئی بات ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی یا جھگڑے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، تو کہتے تھے اللہ اس آخری نبی کے ذریعے ہماری مدد کرنا۔ لیکن قرآن ذکر کر رہا ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی، ارے ما عرفوا، ما فاعل ہے جا کا، عرفوا جس کو انہوں نے پہچانا، من الحق یعنی حق، وہ ہوا بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ جب پیغمبر آ گئے تو کہا ارے بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ بنو اسماعیل میں کیسے آئے؟ بس اور کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا بھائی ہم کو اختیار ہے جس کو چاہیں نبی بنائیں، ہم کو معلوم ہے کہ نبوت کو کہاں رکھنا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں نبوت کو رکھی جائے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کفروا بہ حسداً و خوفاً علی الریاسہ، کیوں کہتے ہیں حسد میں؟ ارے حسد سمجھتے ہو؟ جلن، کیا حسد اور جلن ایک رش گرتا آتا ہے، ان جو الگ چیز ہے کہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہو جائے۔ حسد یہ ہے کہ ان کے پاس ہے تو ان سے چلا جائے، ہمارے پاس آئے چاہے نہ آئے۔ ہاں دنیا کے لوگ تو اسی میں لگے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ وہ خوفاً علی الریاسہ، اور ریاست پر خوف کے باعث، ارے ریاست سمجھ لو سرداری، کہ سرداری چلی جائے گی اگر آج ان کو نبی مان لیا۔ وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تاج پوشی کی نوبت آ گئی تھی، لوگوں نے اس کو سردار بنا لیا تھا، بلکہ کہیے کہ ایسا تاج وغیرہ پہنا دیا جائے اس کو۔ جب تک کہ آخری پیغمبر پہنچ گئے مدینہ میں تو نبی کا چہرہ ہوتا ہے، سب پہچان گئے کہ یہ ہے آخری پیغمبر، یہ ہے آخری پیغمبر۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو حسد پیدا ہوئی۔ وہ جواب لما الاولیٰ دل علیہ جواب الثانیہ، اور لما اولا کے جواب پر لما ثانیہ کا جواب دال ہے، یعنی یہ اوپر بھی کہا تھا نا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، ابھی اس کا جواب نہیں ہے۔ پھر دوسرا شرط دوسری آ گئی، فلما جاءہم ما عرفوا، ارے دو چیزیں آ گئی نا، تو اب آگے کفروا بھی، یہ دونوں کا جواب ہے۔ یہ کیا ہے مولوی صاحب؟ ارے دونوں کا جواب ہے کہ جب کتاب تصدیق کرنے والا آئی تو بھی انہوں نے اس کو انکار کیا، اور جب نبی آئے
انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، چنانچہ لعنت ہے اللہ کی، پھٹکار ہے کافروں پر۔ بے سمجھ کرو بھی انفسہم، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، جنہوں نے بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، جو قیمت لی ہے دنیا کی اور اپنا سودا کر لیا ہے، بری قیمت ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے سمجھ کرو، اس طرح کی تفسیر باؤ سے کی ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس قبیل ازداد ہے انفسہم ای حظھا من الثواب، یعنی اپنے نفس کو، یعنی اپنا حصہ، یعنی اپنے ثواب، اپنا حصہ ثواب میں سے، جو ثواب ملنا چاہیے تھا ایمان لا کر کے، اس سے محروم ہو گئے۔ وما نکرۃ بمعنی شیئا، اور بے سما میں جو ما ہے یا نکرہ ہے، شیئا کے معنی میں تمیز ہے، لفاعل بیسا، بیسا کے فاعل کی، یعنی بیسا میں جو ضمیر فاعل ہے نا، اس کی تمیز ہے ما۔ والمخصوص بالضم، اور مخصوص بالضم ان یکفروا ہے، ان یکفروا، ظاہر سی بات ہے مصدریہ ہے، اس لیے مفسر نے نکال دیا کہ اے کفرہم، یعنی ان کا کفر، یعنی یہ ہے، یعنی ان کا کفر جو بری ہے نا، یہ یعنی ان کا کفر، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، من القرآن، یعنی قرآن، بغیاً مفعول لہو، بغیاً جلن کی وجہ سے، یہ مفعول لہو ہے۔ لیکفروا، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول لہو ہے یکفروا کا، لیکفروا کا نہ کہیے گا، یکفروا کا، وہ تو لیکفروا ہے، وہ حرف جر ہے، تعلیلیہ ہے، یکفروا پر داخل ہے۔ لیکفروا، یکفروا کا، اے حسدن، یعنی جلن کی وجہ سے اس بات پر کہ ان ینزل اللہ، دونوں چیزیں، ان ینزل اللہ بالتخفیف والتشدید، تفعیل سے افعال سے، کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل کا حصہ، یعنی وہ کو، اپنے فضل کا ایک حصہ، یعنی وہ کو نازل کرتا ہے، علی من یشاء للرسالۃ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، للرسالۃ، پیغمبری کے لیے، تو اس کو اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ یہ حسد ہوا، فباء رجو بغضب علی غضب، بغضب علی غضب، اللہ فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ لوٹے غضب بالائے غضب لے کر، نہیں سمجھے، غضب بالائے غضب، ایک غضب کے ساتھ دوسرا غضب، ایک انکار دوسرے بنیاد انکار کی، حسد اور جلن، کوئی دلیل نہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بنیاد پر اگر کوئی کسی کی تکفیر کرتا ہے اور انکار کرتا ہے تو وہ ڈبل مجرم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈبل مجرم ہوتا ہے۔ ہاں، کہ مسیلمہ کذاب کو کہا، جنگ میں کہا، جب جنگ ہوئی تو کہتے تھے اس کے لوگ، کہتے تھے کہ بنو ربیہ کا کاذب یہ ہمارے لیے بہتر ہے بنو مضر کے صادق سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہے، مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے جی، اس لیے ان کو جو جلن ہوئی ہے کہ نبی جو آئے وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بے غضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، بے کفرہم بما انزل، اس کفر ان کے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے جو اللہ نے اتارا، وہ تنکیر للتعظیم، اور تنکیر تعظیم کے لیے ہے، بے غضبی میں جو تنکیر ہے نا، نکرہ، یہ تعظیم کے لیے ہے، مطلب بہت بڑی ناراضگی لے کر اللہ کیا ہے۔ استحقوہ من قبل بتضییع التوراۃ والکفر بعیسیٰ، یعنی یہ جو غضب بالائے غضب میں نے کہا نا، کہ ایک غضب تھا دوسرا غضب لے لیا، تو مفسر اس کا محمل بتا رہے ہیں کہ یہ غضب کا مستحق ہو چکے تھے من قبل، اس سے پہلے ہی، تورات کو ضائع کرنے کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو غضب بالائے غضب ہوا نہیں ہوا، اس کو بتایا۔ وللکافرین عذاب مہین، جو اہانہ اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قرآن نے کہا اللہ نے جسے جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیت، اے اللہ آپ نے اسے رسوا کر دیا، آپ نے اسے رسوا کر دیا۔ وہ رسوا نہیں ہو گیا، جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ باعزت ہو گیا ہے، کہ وزیر اعظم رہا تو باعزت رہا وہ، وہاں سب کچھ نہیں چلے گا، نالائق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالْقُرْآنُ وَغَيْرُهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے
اتارا ہے یعنی قرآن وغیرہ، قالو تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم کو آگے کوئی اور ضرورت نہیں ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ اے توراتی یعنی تورات، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، جبکہ وہ کفر کرتے ہیں بما وراء سوا ہو، اس کے ما سوا کی، اور بعد ہو یا اس کے بعد کی، یعنی اس کے ماں بعد کی جو تورات کے بعد چیز آئی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، من القرآن یعنی قرآن کا، یعنی قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ ورا کی دو تفسیر کی، ایک سوا کے معنی میں ہے کہ تورات کے ماں سوا جو اس کا انکار کرتے ہیں، یا ورا کے معنی پیچھے کے بھی آتے ہیں، تو اس کے پیچھے یعنی بعد میں قرآن آیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، مصدقاً اس طرح کی تصدیق کرتا ہے، ایسا ترجمہ کر رہا ہوں حال کا، جبکہ وہ حق ہے یعنی قرآن، کہتے ہیں حالٌ، یہ بھی حال ہے، مصدقاً جب اس طرح کی وہ تصدیق کرتا ہے، لما معہم، ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو۔ حال ثانیۃ مؤکدۃ، یہ حال ثانیہ ہے، یہ دوسرا حال ہے جو تاکید کے لیے ہے، ارے جب حق ہے تو تصدیق کرے گا ہی۔ قل لہم فلما تقتلون، آپ ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو، جی تو تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے۔ اے قتل تم، یعنی تم نے قتل کیا، ماضی کا صیغہ، ارے سمجھے نہیں بات کو، بتا چکا ہوں، حکایت حال ماضیہ ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تورات پر، بالتورات، تورات پر، وقد نہیتم فیہا عن قتلہم، جبکہ تمہیں تورات میں انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں نؤمن بما انزل علینا، ارے تو زبان سے چلانے سے ہو جائے گا، ارے زبان سے چلانے سے ہو جائے گا، اگر چلانے سے ہو جاتا تو بڑے عاشق رسول رضا خانی ہوتے، ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہ دنیا میں پیدا ہوتا، نہ اتنا بینر بڑا بنوا پاؤ گے، نہ اتنا نعرہ لگا پاؤ گے، سمجھے نہیں؟ معلوم ہوا کہ نعرہ لگانے پر بنیاد نہیں، سمجھے نہیں؟ دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق، دیکھ کر کے لوگ بتاتے ہیں، بوڑھے لوگ، بہت سے لوگ کہتے ہیں قاری صدیق صاحب کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، یہ کیفیت ان کی تھی، یعنی مطلب جیسے ہے نا کہ چیزیں آدمی یاد رکھتا ہے کہ وہ ایسے تھے۔ ایک میں نے سجدہ کرتے ایسے دیکھا، اس طرح سجدہ کیا تھا، ایک صاحب بتا رہے تھے، جاہل بالکل، کہہ رہے تھے میں 3 دن حضرت کے یہاں رہا، مطلب جاہل ہے آدمی، کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ حضرت کو دیکھا کہ وہ بائیں پہلو پہ نہیں لیٹتے، سیدھا لیٹتے تھے یا دائیں۔ ہم نے کہا دیکھو اس آدمی مطلب یہ جاہل ہے، اتنا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی امت کا فرد ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے مولوی صاحب کہ کچھ بھی اس کو بتاتے رہو تو وہ تمہارے پیچھے لگا رہے گا، وہ فوراً پرکھے گا کہ صوفی مکار ہے کہ حقیقت ہے، ارے سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا۔ ہاں دیکھیے وَإِذَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ والخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بما فعل آباؤہم برضاہم بہ۔ سوال پیدا ہوا کہ بھائی انہوں نے تو قتل نہیں کیا نا، ارے بھائی 6 15 2000 سال گزر گئے ہیں، ارے تب نبی آخر الزمان آئے ہیں، حضرت موسیٰ کو 2000 سال گزر گئے، ارے گزر گئے نہیں گزر گئے، عیسائی ہیں تو بھی تو 600 سال گزر گئے، 620 سال ہو گئے، 30 سال، تب تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ارے 6ٹھی صدی میں آئے نا، 571 میں آپ کی ولادت ہوئی، تو 30 میں آپ کو نبوت ملی، تو پھر ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا؟ تو وہ مفسر نے کہا کہ اور خطاب ہمارے نبی کے زمانے میں موجود لوگوں کو ہے، بما فعل آباؤہم، ان کرتوتوں پر جو ان کے باپ دادا نے کیا ہے، کیوں؟ لرضاہم بہ، ان کے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے، یہ بھی راضی تھے کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ معجزات لے کر آئے،
بالبینات المعجزات کالعصا والید وفلق البحر، جیسے عصا اور ید، ارے ید بیضا، ید بیضا دم عیسیٰ، وفلق البحر، اور سمندر کو پھاڑ دینا، اور اس کے علاوہ بہت سے معجزات ہیں۔ قرآن نے 9 کا ذکر خود ہی کیا ہے، 9 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں ہم نے موسیٰ کو دی تھیں، لیکن جب گنا جاتا ہے تو زیادہ ہوتی ہیں، 9 ہی نہیں ہیں، کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ ارے زفاد کمل وغیرہ کا ذکر تو خود قرآن میں ہے، اس کے علاوہ اور اس کا ذکر فلق بحر کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ پھر میدان تیہ میں من سلوا کا نزول بھی تو معجزہ ہے کہ تم نازل کرا لو گے۔ پتھر پہ لاٹھی مارا، چشمہ جاری ہو گیا، بحر قلزم میں پتھر، ارے لاٹھی مارا، سمندر دولت ہو گیا۔ تو یہ سب معجزات ہیں کہ نہیں ہیں نبی کے، موسیٰ علیہ السلام کے؟ صرف معجزات 9 ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، بہت سے ہیں۔ پھر بہت سی تطبیقیں، بہت سی بحثیں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک بحث اچھی لگی، اس طرح کچھ تطبیق بن جاتی ہے۔ ابن کثیر نے، ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر نے، ان کی تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں انہوں نے 2 قسمیں کی ہیں نشانیوں کی، آپ بھی ذہن میں رکھے رہیں کہیں اشکال ہو۔ 2 قسمیں، ایک تو وہ معجزات ہیں جو فرعون کے سامنے پیش کیے گئے، وہ 9 کا ذکر کیا انہوں نے کہ وہ 9 ہیں، اور وہ دوسرے وہ معجزات ہیں جو فرعون کو نہیں، بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس طرح انہوں نے تقسیم کی ہے، تو اس طرح کچھ تطبیق ہو جاتی ہے اور نشانیاں اتنی بن جاتی ہیں کہ 9 نشانیاں یہاں دکھیں گی۔ ایک سے مفسر گزرے ہیں، سمجھے نہیں؟ ہمارے حال کی طرح تھوڑی تھے، سب اچھے اچھے مر گئے، الو کے پتے رہ گئے۔ ثم اتخذتم العجل الہا من بعد ذهابه الى المیقات، پھر تم نے ان کے میقات پر چلے جانے کے بعد گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ارے کس کا طریقہ کہ گائے کے بچڑے کو؟ ارے العجلہ، نالائق بچڑا، اور کس کا ہوگا؟ ارے اور کس کا ہوگا؟ ارے بچڑا تو یہ گائے کا بچڑا، بیل کا تو نہیں ہوتا نا، گائے کا بچڑا کہلاتا ہے۔ وانتم ظالمون، وانتم حال، اور تم وانتم ظالمون، جبکہ تم ظالم تھے، یقیناً باتخاذ ہی، اس کو معبود، اس کو یعنی بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ بتا چکا ہوں کہ دوسرا مفعول محذوف ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے تم سے عہد لیا، علی العمل بما فی التورات، تورات میں موجود احکام پر عمل کے، سمجھے، عمل کا عہد لیا، عمل پر عہد لیا کہ تورات میں جو احکام کس کا ترجمہ کیا؟ بما، ارے ان احکام پر عمل کرنے کا عہد لیا، پھر توراتی موجود فی التورات، جو تورات میں موجود تھے جو احکام، تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس طرح کہ ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، تمہارے اوپر بلند کر دیا، الجبلہ یعنی پہاڑ کو، حین امتنعتم من قبولها، اس وقت جب تم رک گئے اس کو قبول کرنے سے، لیسقط علیکم، تاکہ وہ گر جائے تم پر، لیسقط علیکم، تاکہ وہ ارے تم پر گر پڑے۔ بات سمجھیں؟ اور قد نکال کے بتایا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حال واقع ہے، ماضی حال واقع ہو تو قد ضروری ہوتا ہے، مقدر ہو چاہے ملفوظ ہو۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پہاڑ کی یہ بھی شکل ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے پہاڑی کو اوپر کر دیا کہ گرا دیں گے، اور ایک ہے کہ بغل ہی میں زور زور اس طرح، ارے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نطق کے معنی آتے ہیں نا ہلانا زور سے، تو اس طرح ہلنے لگا کہ عمارت ابھی گر جائے گی، ارے تو ابھی تو ڈرے گا آدمی، نہیں ڈرے گا نالائق کہیں کے، ارے پہاڑ بغل سے بہت زور سے ہل رہا ہو کہ ابھی گرا دیں گے، سمجھے؟ تو نیچے لوگ گھبرائیں گے نہیں گھبرائیں، تو چاہے اوپر سروں پہ کر دیا، جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو زور زور سے، ارے زلزلہ اس پہ طاری ہوا ہو، لرزہ، جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ ابھی گر جائے گا، تو کہا نہیں ہم مان گئے، قالوا سمینا وقلنا، اور ہم نے کہا، یہ رفعنا پر عطف ملزم، یہ بھی اسی کے تحت ہوگا، یعنی وقت رفعنا فوقکم الطور، تو وقلنا عہد لیتے ہوئے یہ بھی ہم نے کہا، اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، لے لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مضبوطی کے ساتھ، بجد و اجتہاد، پوری کوشش کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، ما تؤمرون بہ، سماع قبول، جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے قبولیت کے کان سے، سماع قبول،
ارے قبولیت کا کان الگ ہوتا ہے، نالائق کے کان وہ ہوتا ہے کہ رکے رہو گھنٹہ ختم ہو تک بتاتے ہیں، ایک لفظ پڑھ کے نہ آئیں گے کرو گے کیا، ہے نا؟ ایک ہے کہ قبولیت کے کان سے سنتا ہے آدمی کہ چلو کچھ سنا ہے، کچھ پوچھیں گے، تکرار کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو یاد ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ قبولیت کے کان سے سنو۔ وقالو، تو انہوں نے کہا سمینا قولکا، سمینا ہم نے سن لیا، مفسر نے بڑھایا کہ آپ کی بات، وعصینا امرکا، اور ہم نے نافرمانی کی آپ کے حکم کی، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور ان کے دلوں میں بچھڑا پلا دیا گیا۔ سارے نالائق بچھڑا پلا دیا جائے گا کیا؟ یہ مبالغہ ہے، مبالغہ۔ آدمی کہتا ہے نا اس کے دل میں تو وہی رچی بسی ہے، وہ دوسرے کو کیسے، وہ شادی دوسری جگہ کیسے کر لے گا جب اس کے دل میں وہی بسی ہے؟ نالائق وہ بسی ہے کہ حبھا، ارے اس کی محبت بسی ہے نا، لیکن مبالغے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہی بس گئی ہے۔ تو یہاں بھی مبالغتاً قرآن نے کہا کہ بچڑا ہی پلا دیا گیا، بچڑا نہیں، بچڑے کی محبت پیوست کر دی گئی ان کے دلوں میں۔ ارے کچھ سمجھے بات کو، یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، کہاں یہ جالونا اصابعہم فی آذانہم، انگلیاں نہیں پوروں کو کرتے ہیں، لیکن انگلیاں کیوں کہا؟ کہ زور سے بند کرتے ہیں نا، کہ جائے تو انگلی بھی ٹھونس لیں اندر، اس طرح نالائق ہیں۔ اے خالط حبہ قلوبہم، یعنی اس کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی۔ اور مذاق مخالطت، کما یخالط الشراب، کما یخالط الشراب، جیسے کہ شراب یعنی مشروب پیوست ہو جاتی ہے، سمجھا نہیں، مل جاتی ہے، اسی طرح اس کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی۔ جی، تو جیسے کوئی آدمی جب پیتا ہے تو اس کے دل میں شراب، ارے مشروب چلی جاتی ہے، اس طرح اس کی محبت گئی تھی۔ تو قرآن نے کہا بچڑا ہی، اور بچڑا رچ بس گیا ان کے دلوں میں۔ ارے اشربو کا بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، قل لہم بئس ما شیئا یامرکم بہ ایمانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان بالتورات تم کو حکم دیتا ہے۔ یہ بات سمجھو، تورات پر ایمان لانا، تورات میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا، جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ سنو مول صاحب اگر یہی عقل مندی ہے نا تو تمہاری عقل مندی تم کو لے ڈوبے گی۔ تو انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر، او زبی جی سونا ملے، ہمارا ایمان ہے تورات پر، تو قرآن نے کہا کیوں بھائی، اگر تمہارا یہی ایمان ہے تورات پر کہ انبیاء کو قتل کرو، بچڑے کی پوجا کرو، سمجھے نہیں، نبی کی نافرمانی کرو، تو بھائی یہ ایمان تمہارا نا تم کو لے ڈوبے گا۔ قل بئس ما یامرکم، کیا ہے؟ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا تم کو تمہارا ایمان، تورات پر تمہارا ایمان رکھنا حکم دیتا ہے، سمجھے؟ عبادت العجلی، یعنی بچڑے کی عبادت۔ اگر تم کہہ رہے ہو تورات پر ایمان ہے نا تو یہ غلط ہے، یہ بہت برا ایمان ہے تمہارا کہ پوجا کا حکم دے دے، کسی زمانے میں نہیں رہا۔ ان کنتم مؤمنین بہا، اگر تمہارا ایمان ہے اس پر، کما زعمتم، جیسا کہ تمہارا گمان ہے یا تمہارا دعویٰ ہے۔ المعنی لستم بمؤمنین، مفہوم ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، یعنی تورات پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ لأن ایمان لا یامر بعبادت العجل، اس لیے کہ ایمان یہ بچڑے کی پوجا کا حکم نہیں دے گا۔ والمراد آباؤہم، اور مراد ان کے آباء و اجداد ہیں۔ اے فکذالک انتم لستم بمؤمنین بالتوراۃ، یعنی بس اسی طرح تم بھی تورات پر ایمان والے نہیں ہو۔ وقد کذبتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ تم نے محمد کی تکذیب کی۔ تو تورات میں تکذیب نہیں، تصدیق ہے۔ والایمان بہا لا یامر بتکذیبہ، اور تورات پر ایمان رکھنا محمد کی تکذیب کا حکم نہیں کرے گا۔ قل لہم ان کانت لکم الدار الآخرۃ خالصۃ لکم من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے دار آخرت الجنہ، یعنی جنت اللہ کے ہاں خالصتاً خاص ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم ہی اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم ہی کو جنت ملے گی، تو کوئی قرآنی چیلنج تھا کہ کہو ان سے فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ قرآن نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے
ان کرتوت کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے. دیکھو زبانی، کیونکہ بحث ہو رہی تھی تو زبانی طور پر کہہ سکتے تھے کہ چلو موت کی ہم تمنا کرتے ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے لیے جنت ہے. لیکن یہ جانتے تھے چونکہ اہل کتاب تھے، چونکہ یہ جانتے تھے کہ خدائی چیلنج ہے، اگر اس کو قبول کر لیا نا تو پھر مسئلہ صحیح نہیں رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر کے رہے گا. اس لیے زبان سے بھی یہ بیچارے نہ کہہ سکے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تمنا نہیں کر سکتے، یہ اہل کتاب ہیں. کما زعمتم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تعلق بتمنیہ الشرطان علی ان الاول قید فی الثانی، قید فی الثانی. دیکھیے یہاں پر دو شرطیں ہیں، یہاں پر دو شرطیں ہیں. ایک تو ہے ان کانت لکم الدار الاخرہ، ارے ہے نہیں خالصۃ من دون الناس. تو ایک شرط تو یہ ہے نا. دوسری شرط آگے ہے ان کنتم صادقین. ارے دو شرطیں ہیں نہیں، اور جواب ایک ہے فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو. تو دو شرطیں ہیں. مفسر نے اسی کو کہا کہ تعلق بتمنیہ الشرطان، کہ تمنائے موت کے ساتھ دو شرطیں متعلق ہیں. ارے بھائی فتمنوا الموت جو جواب ہے تو اس کے ساتھ دو شرطیں نہیں متعلق ہیں. ایک شرط ہے ان کنتم، ارے اگر جنت تمہارے ہی لیے ہے ایک شرط. دوسری شرط ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. تو یہ دو شرطیں تو دکھائی دے رہی ہیں. اس کو بتانا جو مفسر چاہتا وہ یہ کہ الا ان الاول قید فی الثانی، اس بنیاد پر کہ اول قید ہے ثانی میں، اول قید ہے ثانی. یعنی یہ جو کہا گیا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، ارے سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. موت کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اول قید ہے ثانی میں، یعنی ثانی مل کر کے پھر یہ مکمل ہے. ثانی یعنی اول اور ثانی یہ دو شرطیں مل کر کے وہ ایک شرط ہیں اور اسی کا یہ جواب ہے. یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ سچ ہے کہ آخرت میں جنت تمہیں کو ملے گی تو تم موت کی تمنا کرو. تو اصل تو ایک ہی شرط ہوئی نا. اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان صدقتم فی زعمکم، یہ بتایا یعنی اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ انہا ای دار الاخرہ ای الجنہ، کہ وہ تمہارے لیے ہے، اگر تم سچے ہو اس میں. ومن کانت لہو، اور وہ جس کے لیے آخرت ہوگی، ارے آخرت کا مطلب جنت ہوگی، یوسرھا، وہ اس کو ترجیح دے گا، وہ اس کو والموصل الیہا الموت، اور جنت تک پہنچانے والی چیز موت ہے. فتمن، تو تم اس کی تمنا کرو. ارے کچھ سمجھے؟ تو پہلی انہوں نے کہا جو پہلی شرط ہے وہ قید ہے اور ثانی میں، سمجھا نہیں؟ تو اس کے لیے کہ اگر گویا اصل ثانی شرط ہے وہ اسی کی قید ہے کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ جنت تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو. یہ باتیں سمجھو. اللہ یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، اور ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے بما قدمت ایدیہم. سمجھے؟ ان کرتوت کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. من کفرہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، المستلزم لکذبہم، جو مستلزم ہے ان کے کذب کو، جو مستلزم ہے ان کے ارے جھوٹا ہونے کو. جو نبی کی تکذیب، نبی کا انکار کر رہے ہیں تو جھوٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تورات میں تو بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی. واللہ علیم بالظالمین الکافرین فیجازیہم، ظاہر سی بات ہے ظالم سے مراد یہاں کافر ہیں. فیجازیہم، چنانچہ وہ ان کو بدلہ دے گا. جب جانتا ہے کون ظالم ہے تو اس کو بدلہ بھی دینا آسان ہوگا. ولا تجدنہم لام القسم احرص الناس علی حیاۃ، اللہ فرما رہا ہے کہ اور یقیناً اے پیغمبر آپ ان کو اور یہودیوں کو زندگی پر زیادہ حریص پائیں گے. یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم مریں، ارے چاہتا تو کوئی نہیں کہ مریں، لیکن ان کو زیادہ حرص. وَأَحْرَصُوا مِنَ الَّذِينَ، وَأَحْرَصُوا، ارے احرص الناس، لوگوں کے مقابلے زندگی پر زیادہ حریص. اور چھوڑو، ارے مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں زندگی پر، اس لیے کہ مشرک تو جانتا ہے کہ ارے مرے ختم ہو گئے. یہ تو اہل کتاب ہے نا، جانتے ہیں نا کہ حساب کتاب ہونا ہے.
اور معاملہ سب گڑبڑ ہے، ہر ایک پل کی بھی تیاری کسی کی نہیں ہے، تو جب معاملات سب گڑبڑ ہیں، بیکار ہیں، تو یہ موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہی رہیں۔ آگے قرآن نے کہا کہ او بھائی 1000 سال کی تمنا کریں اور 1000 سال بھی ان کو ہم زندہ رکھ دینا تو بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے، عذاب سے بچ انتظامات تو نہیں دیتے۔ وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص، الْمُنْكِرِينَ لِلْبَعْثِ، جو بعث کا انکار کرنے والے ہیں، ارے مشرک ہے تو منکر ہیں، علیہ ضمیر کا مرجع ہے علی الحیاء، یعنی وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَلَيْهَا، اور زندگی پر مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ کیوں؟ لعلمہم، کیونکہ انہیں معلوم ہے بأن مصیرہم الی النار دون المشرکین، کہ ان کا لوٹنا آگ کی جانب ہوگا، دون المشرکین، نہ کہ مشرکین کو معلوم ہے۔ کیوں؟ لانکارہم لہو، کیونکہ وہ اس کے منکر ہیں، ارے باس ہی کے منکر ہیں، وہی دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یود یہ تمنا کے معنی میں ہے، ان میں سے یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی تمنا کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، لو یہ مصدریہ ہے زبان کے معنی میں، یہ مفعول ہے یودو کا، کہ 1000 سال عمر دے دی جائے، لو مصدریہ بمعنی ان، بتا دیا انہوں نے ان کے معنی میں، وہی بصلتھا فی تعویل مصدر مفعول یود، اور یہ اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہو کر یودو کا مفعول ہے۔ ارے لو ہے تو جب مصدریہ ہے تو یعمر الف سنہ، یہ پورا ارے مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، اور عبارت کیا ہو جائے گی کہ یود احدہم، سمجھے نہیں، تعمیرہ الف سنہ، کہ ان میں سے ہر کوئی آرزو کرتا ہے 1000 سال کی عمر کی۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، احدہم بمزحزحہ مبعدہ من العذاب، اور نہیں ہے وہ، اور نہیں ہے ان میں سے کسی کو ہٹانے والا عذاب سے یعنی آگ سے، ان یعمر، یہ فاعل ہے مولوی صاحب اس کا، کس کا؟ یہ ہوا، یہ جو ہے نا بمزحزحہ، اس کا فاعل ہے ان یعمر، ان فاعل مزحزحہ، یہ مزحزحہ کا فاعل ہے، اے تعمیرہ، اے تعمیرہ یعنی اس کا عمر کا دے دیا جانا، ترجمہ کیا ہوا؟ اور نہیں ہے اس کو عذاب سے، اس کو عمر کا دے دیا جانا ہٹانے والا، ارے اس کا عمر کا دے دیا جانا اس کو عذاب سے ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ بصیر بما یعملون بالیاء والتاء فیجازیہم، اور اللہ ان اعمال کی پوری خبر رکھنے والے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یا جو تم کر رہے ہو، لہذا وہ ان کو بدلہ دے گا یا تم کو بدلہ دے گا۔